جامعۃ الایمان نارائن گھاٹ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ یہ پرشکوہ عمارتیں آپ کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ ناظم مدرسہ حضرت مولانا قاری حنیف صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ اس مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انڈیا میں گورنمنٹ رجسٹرڈ بھی نہ ہوں لیکن انڈیا کے دوسرے ادارے ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، جیسے یونیورسٹیز وغیرہ، جیسے ندوہ دارالندہ العلماء دارالدیوبند کلاس 8 تک کا منظوری مل گیا ہے۔ اچھا نام کس لیے ہے؟ جی ہندوستان میں قابل قبول ہے تو وہ ادارہ یہاں بھی قابل قبول ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جامعۃ الایمان نارائن گھاٹ نیپال، جو آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہے اور اہلاً و سہلاً بکم کہتی ہے۔ یہ ہے جامعۃ الایمان کا مین گیٹ، الباب الرئیسی، جو آپ سب کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ یہ جامعہ کی خوبصورت عمارت، خوبصورت بلڈنگ اور یہ بننے والی نئی بلڈنگ اور کھیلتے ہوئے بچے، عصر بعد کا وقت ہے، جامعہ کا میدان ہے، آپ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو جامعۃ الایمان کے اندرونی مناظر دکھاتے ہیں۔ اندر خوبصورت بلڈنگ، خوبصورت عمارتیں، دلکش رواق آپ سب کے نگاہوں کے سامنے، اور یہ دیکھیں انتہائی شامخ و شاندار مسجد جو اپنے وسعت کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ ہے بچے جو ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہے دار السنہ جو رواق بھی ہے جس کے اندر بچے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ بچوں کا چہل پہل، یہ جامعہ کا اپنا شیڈیول جو آپ سب کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ آپ آئیں اور دیکھیں یہ خوبصورت عمارتیں، یہ خوبصورت بلڈنگ آپ سب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ یہاں کے پرکیف فضا سے پرسکون ماحول میں حافظ قرآن بن سکے۔ یہ دیکھیں جامعہ کی خوبصورت بلڈنگ آئیے ہم آپ کو دارالقرآن کا دورہ کراتے ہیں۔ دیکھیں یہ خوبصورت عمارت، دیکھیں یہ در و دیوار جو اپنے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے۔ جامعۃ الایمان نیپال کے انتہائی مشہور اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جس نے انتہائی قلیل عرصے کے اندر پورے نیپال کے کونے کونے کے اندر اپنی شناخت، اپنی پہچان بنائی ہے، اور حفظ قرآن کے میدان میں اس کی ایک الگ پہچان ہے اور منفرد شناخت ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کے لبوں پر جامعۃ الایمان کا نام ہوتا ہے۔ یہ مغرب کا وقت ہے اور بچے دعاؤں میں مصروف ہے، تلاوت کلام اللہ میں مصروف ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو جامعہ کچھ اس طرح بارش میں نہا کر نظارہ پیش کرتی ہے۔ دیکھیں آپ یہ نظارہ تو دیکھیں، آئیں تو صحیح، اپنے بچوں کو بھیجیں تو صحیح تاکہ وہ بھی یہاں کے پرسکون ماحول میں، خوبصورت فضا میں حفظ قرآن یاد کر سکے۔ اور یہ تھے ہمارے یونس بھائی جو اس ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں، قاری حنیف صاحب کے بھائی ہیں، یوسف بھائی کے بھی بھائی ہیں۔ یہ مغرب بعد کا وقت ہے، بچے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، کچھ بچے اسباق یاد کر رہے ہوں گے، کچھ دور کر رہے ہوں گے، دو گردان کر رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح بچے جھوم رہے ہیں، بچے جھول رہے ہیں۔ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں یہاں آپ کو گونجتی ہوئی نظر آتی۔ یہ سارا نظارہ دیکھ کر میرا اپنا بچپن یاد آ گیا، کیسے میں بھی اسی طرح جھول جھول کر قرآن کریم یاد کرتا تھا۔ ماشاءاللہ یہ بچے، یہ معصوم اور نورانی چہروں والے بچے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور ان سے قوم و ملت کی خدمت کا کام لے۔ آئیے ہم آپ کو اس مسجد کے بالائی حصے میں لے چلتے ہیں، وہاں بھی قرآن کریم کے درجات لگتے ہیں، حفظ کے درجات ہے۔ دیکھیں آپ یہاں نظارہ، بچے آپ کو اسباق یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کس قدر محنت کر رہے ہیں، کس قدر لگن کے ساتھ یہ بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول کرے۔
تو آپ بھی اپنے بچوں کو ضرور یہاں بھیجیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا اپنا ایک منظم نظام ہے، مرتب نظام ہے، پورا سسٹم ہے، اور پورے سسٹمیٹک انداز میں انہوں نے جو قرآن کریم یاد کرانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس سے آپ استفادہ کریں، کیونکہ یہ آپ کو چیلنج دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ 3 سال کے عرصے میں آپ کے بچوں کو ہم حافظ قرآن بنا دیں گے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ ورنہ اگر جس مدرسوں کے اندر نظام نہیں ہے، مرتب نظام نہیں ہے، تو وہاں کے بچے 5 سال تک لگا دیتے، 6 7 سال تک۔ تو آئیے ہم مکتب المدیر میں چلتے ہیں۔ یہ ہے ڈاکٹر ابوالکلام صاحب، جو اپنی محنت، اپنی جد و جہد، اپنے افکار، اپنے نظریات اور اپنے تجربات سے اس جامعہ کو مستفید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو لمبی کرے۔ دیکھیں ان کے آفس ہے، سارا جو شیڈول ہے یہاں پر آپ کو مل جائے گا، تو ضرور آپ یہاں کا وزٹ کریں، تشریف لائیں اور دیکھیں یہاں کا نظام اور اس سے استفادہ کریں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کام میں مشغول ہیں؟ جی اور سب بتائیں، سب خیر ہے؟ ابھی مارکس وغیرہ انٹری کر رہے ہیں۔ اچھا، سب نئے امتحان کا یہ جو تقریری امتحانات کے جو ہاں پیپرس ہیں اور باقی دیگر کاغذات بھی یہاں استعمال رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل، اس وجہ سے کب سے دیکھ رہا ہوں آپ کافی مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں اس کلاس کے بارے میں، کون سا کلاس ہے، کیا پڑھائی ہوتی ہے؟ یہ کلاس 8 ہے جی، اور یہاں پہ ہم لوگ کا ہر کلاس میں روٹین لگا ہوا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو صبح کو ہم لوگ کا فرسٹ پیریڈ میں مناظرہ، نون قاعدہ اور حفظ 3 گروپس ہیں جی، اور 6.5 کلاس کو 3 گروپس میں ہم لوگ تقسیم کیا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے فرسٹ پیریڈ الگ الگ کلاس میں جی جی ہمارے پاس ابھی 10 ٹیچرس موجود ہیں جی اس شعبے کے لیے، جی، اس میں سے 4 جو ہے علماء ہیں، 4 جو ہے ماسٹرس ہیں، اچھا، اور میں اور ناظرین صاحب بھی کچھ گھنٹے کے لیے لیتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور اصل تک جو ہے 8 جی کلاس میں بٹے رہتے ہیں۔ جی، صبح فجر بعد جو ہے قرآن کی گھنٹی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ناشتہ کرتے ہیں بچے، ناشتہ کرنے کے بعد ترانہ ہوتا ہے، ترانے کے بعد جو ہے 4 گھنٹیاں ہوتی ہیں، اچھا، اور 4 گھنٹیوں کے بعد یعنی ٹوٹل 5 پیریڈس ہو گئے۔ جی، اس کے بعد جو ہے بچے کھانا کھاتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، جی، پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد پھر 3 گھنٹیاں ہیں، جی، اور 1 گھنٹی اور ایکسٹرا ہے، اچھا، تو کل ملا کے 9 گھنٹیاں جو ہے اصل تک ہو جاتی ہیں۔ جی جی، تو 1 گھنٹی آخری والی جو ہے وہ ہوم ورک کے لیے ہے، جی، تو اس میں بچے کچھ ہوم ورک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد عصر کے بعد بچے کھیلتے ہیں، جی جی، اور مغرب کے بعد جی، 6 کلاسز کو ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں، 2 کلاس کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، اچھا، تاکہ نگرانی کرنے میں آسانی رہے، جی، اور ہر کلاس میں ایک ٹیچر اور ایک استاد رہتے ہیں، تاکہ ادھر اگر اردو عربی میں کوئی پرابلم ہو تو استاد ان کو گائیڈ کرے، جی جی، اور انگلش اور میتھ وغیرہ میں اگر کوئی پرابلم ہو تو ٹیچر اس میں گائیڈ کرے۔ اس طرح جو ہے ہم لوگوں نے ہر کلاس کو مینیج کیا ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ۔ سننے میں یہ آ رہا ہے، اور جیسے کہ آپ کا ادارہ مشہور ہے کہ آپ دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور باضابطہ طور پہ سرٹیفائڈ ہے گورنمنٹ کے ذریعے سے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں؟ جی، تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے مدرسے کو جو ہے رجسٹر کروایا ہے، جی، سارونک سیکورٹی کے طور پر۔ اچھا، علی میاں ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا 2068 سال میں اس کا مطلب بنیاد رکھا گیا ہے، جی، اور اسی کے تحت جو ہے ایمان مدرسہ ہم لوگوں نے جامعۃ الایمان، جس کے اندر ایمان مدرسہ کہہ کے ہم لوگوں نے رجسٹریشن کروایا ہے۔ جی، تو اس سال ہمارا کلاس 8 تک کا منظوری مل گیا ہے، اچھا، اس سال، اور ہر سال جو ہے 1 سال بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو 2080 سال سے جی، کلاس 6 کی منظوری ملی، 2081 میں کلاس 7، 2082 میں کلاس 8 کا جو ہے منظوری ملا ہے، اور آئندہ ہر سال جو ہے ایک کلاس کر کے ہم لوگ بڑھائیں گے انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس میں جو ہے ہمارے ہر کلاس میں ہم لوگوں نے بچوں کو آسانی ہو اس کے لیے 3D ماڈلس وغیرہ، آڈیو ویژولس وغیرہ بھی اگر دکھانا چاہیں جی جی، تو ہمارے یہاں یہ فیسلٹیز ہیں ہر کلاس میں ہم لوگوں نے، ہر کلاس کے اندر، جی ہر کلاس کے اندر پروجیکٹر ماشاء اللہ لگایا ہے۔ یہی ہے نا، تو ہم لوگ انٹریکٹیو کلاس وغیرہ بھی کراتے ہیں آن لائن۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مدرسے کے اندر بھی اب پروجیکٹر کا استعمال ہو رہا ہے، جو کہ ہم لوگ مدینہ یونیورسٹی میں ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں بہت عام ہیں، لیکن ہمارے نیپال کے اندر یہ ایک نادر چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں کا یہ
بہت احسن قدم ہے ماشاء اللہ. انشاءاللہ دلی ہمارا اوپر اس کے اوپر جی 2 ہال ہیں. جی جی ایک جو کمپیوٹر لیب اور دوسرا سائنس لیب کی جو ہم لوگ اس پر شروع کرنے والے ہیں ماشاء اللہ. اور کچھ چنندہ بچوں کو ہم لوگ ویڈیوگرافی کا ٹریننگ اور روبوٹکس کا بھی ٹریننگ دیں گے. ماشاء اللہ. ان کو جو ہے سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب سے یہ ساری باتیں سن کر. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقی دے آپ کے ادارے کو, اور جو ویژن ہے آپ لوگوں کا, جو مقصد ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. اچھا ٹارگیٹ ہے کہ کس کلاس کو کب تک کون کون سا جو ہے چیپٹر پڑھانا ہے. جیسے یہ ہم لوگ حدیث کا ہے جی, تو فرسٹ ٹرم تک ہم لوگوں کو 12 چیپٹرس پڑھانے ہیں اس میں سے. اچھا حدیث کی کتاب میں سے, ریاض الصالحین میں سے. اور اسی طرح جو ہے مڈ ٹرم میں باقی اور 13 مطلب 13 اور 14 اور ہیں. اچھا مڈ ٹرم تک ششماہی تک ہم لوگ 26 چیپٹرس پڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ لوگ کس کلاس میں؟ 4th میں. ماشاء اللہ. آپ لوگ کتنے سال سے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ 2 سال سے. آپ تو بہت پرانے لگتے ہیں اس مدرسے کے. آپ مولانا ثناء اللہ صاحب کے بچے ہو. ماشاء اللہ. تو آپ لوگ کلاس 4 میں ہیں. اچھی پڑھائی ہوتی ہے نا؟ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ تو آپ کلاس 5 کے طالب علم ہیں. کلاس 4 میں اور کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ اچھا. اور ٹیچرس کتنے ہیں؟ آپ کہاں کے ہیں؟ بھرتپور. اور آپ کا نام کیا ہے؟ منظور الحسن. بیٹھے ہیں. اور کس کلاس میں؟ 4th کلاس میں. آپ کے نام کی اسپیلنگ کیا ہے؟ گھر کا رتن پور. ماشاء اللہ. ایک کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد علی. اور آپ کے ابو کا نام؟ ماشاء اللہ. تو آپ بھی کلاس 5 میں, کلاس 3 میں, کلاس 4 میں. اور تو آپ کے نام کی اسپیلنگ کیا ہے؟ محمد علی. ماشاء اللہ. یہ ہمارے آن لائن کے اسٹوڈنٹس میں سے ہے. ہم لوگوں نے اسلامک آن لائن انسٹیٹیوٹ کے نام سے لاک ڈاؤن میں جو ہے چلایا تھا. تو اس کے اسٹوڈنٹس میں سے, لاک ڈاؤن کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے جو ہے لاک ڈاؤن میں نورانی قاعدہ سے لے کے ناظرہ پورا ختم کیا. یعنی یہ آپ کے ادارے کے اندر یہ حافظ بھی ہوئے ہیں جی. اور یہی اور لاک ڈاؤن میں جو ہے ناظرہ بھی پڑھا ہے گھر سے, ہے نا. اور یہاں آ کے جو حفظ بھی ختم کیا اور یہاں کے دور بھی ختم کیا. دستار بندی بھی ہوئی اور ابھی جو ہے کلاس 4 میں پڑھ رہی ہے. یعنی آپ کا یہ پیور پروڈکٹ ہے. جی. آپ لوگ محنت سے پڑھائی کریں. آپ کے جو ٹیچرس ہیں جو بہت محنت خاموشی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب جیسے باکمال استاد آپ لوگ کو ملے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ استفادہ کریں. اور طارق نیر صاحب جیسے آپ لوگ کو ناظم ملے ہوئے ہیں, یہاں کا جو ماحول ہے پورے نیپال کے اندر ہی مشہور ہے کہ آپ لوگ اس ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے بچے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ جامعہ ایمان میں جائیں, وہاں پڑھائی کریں, لیکن آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, آپ لوگ یہاں پڑھنے آئے, تو آپ لوگ محنت کے ساتھ جدوجہد کے ساتھ پڑھیں. ہاں, پڑھائی میں کوئی کمپرومائز نہیں, اور پورے ویژن کے ساتھ, تھاٹس کے ساتھ آپ لوگ آگے نکلے, آگے بڑھیں, پھر قوم کی خدمت کریں. قوم کی خدمت کریں گے نا آپ لوگ. عصری تعلیم بھی آپ لوگ کو دیا جا رہا ہے, دینی تعلیم بھی, عصری تعلیم حاصل کر کے آپ لوگ کمانے میں لگ جائیں گے. ایسا تو نہیں کریں گے نا؟ ماشاء اللہ. شکریہ, جزاک اللہ. آپ لوگ لیکن ہماری غالب تعداد ایسی ہے, یعنی ہماری جو مجموع تعداد جو علماء کی جو بڑی جماعت نکل رہی ہے, جو علماء کا بڑا کھیپ نکل رہا ہے ان مدارس سے, اور وہ کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ سول سروسز ہو, آرمیز ہو, پولیس ہو, اور دیگر سرکاری شعبے ہوں, اس کے اندر وہ سوٹیبل نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی انپٹ کے لیے اس کا جو کرائٹیریا رہتا ہے. تو سرکاری مطلب نوکریوں میں جانے کے لیے یا جو ہے سرکاری عہدے میں جانے کے لیے, تو اس کے لیے کوالیفیکیشنس کا ہونا ضروری ہے. یا تو جو ہے ہم لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں جیسے ہمارے ادارے کو جو ہے سرکار سے منظور کرا لیں, اور جو ہے اپنا ضروری نہیں کہ ہر ایک کو سائنس پڑھے, ہر ایک جو ہے سوشیولوجی پڑھے, ضروری نہیں ہے. جیسے ہمارے جو ہے جو صرف فقہ اور عقائد اور حدیث قرآن
یہ جو پڑھ رہے ہیں اگر ان کا بھی اگر جو ہے ریکگنیشن کرایا جا سکتا ہے تو گورنمنٹ سے کرایا جا سکتا ہے. اس کا جو ہے پالیسی میں یہ چیزیں ہیں, لیکن ان چیزوں کو بھی اگر نظر ثانی کر لیا جائے تو ہمارے نظام کو بغیر تبدیل کیے ہوئے ہے نا تھوڑا سا جو ہے اپنی جو ہے کاوش اور تھوڑا سا جو ہے محنت اگر کیا جائے تو اس رخ کی طرف بھی جو ہے کچھ مطلب گنجائش نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میرا آخری سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ خاص طور سے جو ہمارے جو فضلا متخرج ہو رہے ہیں کسی بھی بڑے سے بڑے ادارے سے, چاہے دارالعلوم دیوبند ہو, ندوہ ہو, یا خود نیپال کے اندر کسی بھی ادارے سے وہ فارغ ہو کر آ رہے ہیں, تو گورنمنٹ ان کے سرٹیفکیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے اور آنے والے زمانے میں بھی اس کے لیے پریشانیاں ہوں گی, تو انہیں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے گورنمنٹ کی پالیسی میں اگر دیکھا جائے ایمبیلنسی کے لیے تو اس میں 5 سبجیکٹ ہونا ضروری ہے, 500 مارکس کا ویٹیج ہونا ضروری ہے کلاس 12 تک کے لیے. 500 مارکس اور 5 سبجیکٹ کم از کم 5 سبجیکٹ. اور جہاں تک میرا گمان ہے کہ مدرسے میں اگر سبجیکٹ کا حساب کیا جائے تو کم از کم 15 سبجیکٹ تو ہر کلاس میں بچے پڑھتے ہی ہیں. تو وہ کرائٹیریا تو آسانی سے جو پاس ہو جائے گا, اس سے آگے بڑھ جائیں گے. اور رہا جو ہے 2-3 چیزوں کا جو سرکار جو دوسری 2-3 چیزیں دیکھتی ہے, 3 چیزیں دیکھتی ہے خاص کر کے. ایک تو وہ ادارہ واقعی میں وہاں پہ ہے یا نہیں, اس کا ایگزسٹنس کا جو ہے ثبوت ڈھونڈتی ہے. دوسرا ہے کہ اس کو وہاں کی گورنمنٹ جیسے ہندوستان ہے تو ہندوستان کی گورنمنٹ اس کو جو ہے کتنا ریکگنائز کرتی ہے, اس چیز کو بھی جو ہے آن اکاؤنٹ رکھا جاتا ہے, اس چیز کو بھی جو ہے دھیان رکھا جاتا ہے, اس چیز کا بھی کاؤنٹنگ ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بچہ اس ادارے سے پڑھا ہے تو اس کا ریکارڈ یہاں جو وہ پیش کر رہا ہے وہ ریکارڈ اور اس کے وہاں جو ادارے میں اس کا ریکارڈ ہے دونوں میچ کر رہا ہے کہ نہیں. اگر یہ تینوں چیزیں اگر میچ ہو جاتا ہے تو ریکگنیشن ہو سکتا ہے. اور ایک خاص ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر سے اگر جایا جائے تو ہندوستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہندوستان میں قابل قبول ہے تو وہ ادارہ یہاں بھی قابل قبول ہے. اچھا ماشاء اللہ, یعنی ایک انتہائی اہم معلومات آپ نے دیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو, جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں, اگر وہ ریکگنائز ہے گورنمنٹ کی نگاہ میں, اگر انڈیا میں ہے, نیپال میں ہے, گورنمنٹ رجسٹرڈ بھی نہ ہو لیکن انڈیا کے دوسرے ادارے ان کو جو ریکگنائز جیسے یونیورسٹیز وغیرہ, جیسے ندوہ دارالعلوم العلماء, دارالعلوم دیوبند, اسی طرح جامعہ سید احمد شہید, اسی طرح جامعۃ الفلاح, اسی طرح جامعۃ الرشاد شاید ہے, مظاہر العلوم. تو ایسے بڑے ادارے کم از کم جو ہے 250 ادارے ہیں جن کو لسٹنگ کیا گیا ہے ہندوستان کی یونیورسٹیوں نے. اچھا, تو ان اداروں کا جو نیپال میں ریکگنیشن کرانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. یعنی جو آپ جن اداروں کا تذکرہ کیا ہے, اگر وہاں کے بچے اگر یہاں ایکولینس کرانا چاہے تو آسانی سے ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. آپ نے ایک ایسے گتھی کو سلجھایا ہے جو ہم لوگ بھی اس پریشانی سے جوجھ رہے تھے, اور انشاءاللہ اب اس پہ اگر آپ لوگوں نے کام کیا ہے تو انشاءاللہ وہ سارے وہ بچے جو ان اداروں سے فارغ ہیں اگر وہ ایکولینس کرانا چاہیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہو جائے گا, اور ان کے سرٹیفکیٹ کو بھی یہاں کی گورنمنٹ مانے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. بچوں السلام علیکم, آپ لوگوں کا شکریہ.